اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ جس کو جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھے، رسول کا واسطہ آپ سے، جس کو جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھے۔ ایک 2 منٹ کے لیے کھڑو ہو رہی ہوں یار، پبلک کی ریکارڈنگ رکو تو صحیح تھا یار۔ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ سرکار کی ایک حدیث جو بڑی مشہور ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا، اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے والدین، اس کی اولاد، اس کے عزیز و اقارب، اس کے رشتہ دار، اس کا پڑوسی، جب تک دنیا کی محبت پر حضور کی محبت مقدم اور غالب نہیں ہوگی وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے باپ سے زیادہ اللہ کے رسول نے اپنی محبت بیان فرمائی، ماں سے زیادہ، بھائی سے زیادہ۔ کیوں؟ بھیل مارا کے غیر مسلمانوں کیوں؟ باپ بھی ملا ہے تو نبی کا صدقہ ہے، ماں بھی ملا ہے تو نبی کا صدقہ ہے، بھائی ملا ہے نبی کا صدقہ ہے، رشتہ دار ملا نبی کا صدقہ، پڑوسی ملا نبی کا صدقہ، دولت ملی نبی کا صدقہ، شہرت ملی نبی کا صدقہ، عزت ملی نبی کا صدقہ، رمضان ملا نبی کا صدقہ، قرآن ملا نبی کا صدقہ، ایمان ملا نبی کا صدقہ، عرفان ملا نبی کا صدقہ۔ عرفان تو عرفان، رحمان بھی ملا ہے تو نبی کا صدقہ۔ دنیا میں سب کچھ کس کے صدقے میں ملا، اور یہ تو دنیا کا معاملہ۔ دل والا کے خجور مسلمانوں، جب تم اٹھے ہوگا، آگے سے listen to me, it is very good. جب تم اٹھے ہوگا قیامت کا دن ہوگا۔ ارے دنیا میں ہم مصطفیٰ کے جانے والے، مصطفیٰ کی شان میں ہم اپنے اللہ اکبر جب اپنے باپ کی شان میں کوئی گستاخی کرے، جب وہ برداشت نہیں کر سکتے تو نبی کے شان میں جو گستاخی کرے گا وہ مسلمان کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان دنیا، ارے یہ تو دنیا کا معاملہ ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، دنیا میں تو نبی کا صدقہ ہے ہی، جب قیامت کا دن ہوگا، جب کوئی کام نہیں آئے گا، گناہگار امت، جس کے پاس نماز نہیں، جس کے پاس روزہ نہیں، جس کے پاس زکات نہیں، جس کے پاس تلاوت نہیں، وہ آدم کے پاس پہنچے گی، ہماری مدد کیجیے تو آدم بھی فرمائیں گے اذهبوا الى غیری، نو بھی فرمائیں گے اذهبوا الى غیری، شیخ بھی فرمائیں گے کسی اور کے پاس جاؤ۔ زکریا کا یہ جواب ہوگا، یعقوب کا یہ جواب ہوگا، لوط کا یہ جواب ہوگا، ذوالکفل کا یہ جواب ہوگا، یہ جواب ہوگا، عیسیٰ کا یہ جواب ہوگا۔ ہر انبیاء کا، ہر نبی کا جواب کسی اور کے پاس جاؤ، لیکن یہ امت مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچے گی، کا جواب ہے مصطفیٰ کا جواب الگ ہوگا، مصطفیٰ کا جواب الگ ہوگا۔ جواب ہوگا نفسی نفسی، نبی اللہ کا جواب نفسی نفسی، خلیل اللہ کا جواب نفسی نفسی، ابراہیم اسماعیل نبی اللہ کا جواب نفسی نفسی، کلیم اللہ کا جواب نفسی نفسی، روح اللہ کا جواب نفسی نفسی، محمد رسول اللہ کا جواب امتی امتی ہوگا۔ پوچھے گی اور وہ آ جائیں گے سارے ایک بات ہم آقا
آقا سے اتنی محبت کرتے کیوں کہ آقا آرام ہو بیٹھو بیٹھو ان کی بات جو 10 صحابہ کتنے صحابہ مائی کی آواز تو صحیح سمجھ میں آ رہی ہے کوئی بات نہیں یہ دھوکہ دے کوئی بات نہیں لیکن غلام دھوکہ نہیں دے سکتا جہاں ہر چیز فیل ہو جاتی ہے فیل ہوتا ہے موبائل کے نیٹورک فیل ہوتے ہیں دنیا فیل ہوتی ہے ہر چیز فیل ہوتے ہیں وہاں نبی کی محبت کا باقی ہے نبی سے چاہنے والے حضرت عبیدہ ابو عبیدہ کا نام آپ نے سنا ہوگا جنتی صحابی کون کے صحابی بیٹا ان سے زیادہ تو وہ تو خواجہ کا بھی ایمان نہیں ہے اٹھا ہی نہیں رہا فون کرتی رہو بھائی صاحب ایک ہی محفل میں ایک ہی انجمن میں ایک ہی نشست میں مصطفیٰ نے 10 صحابہ کرام کو جنت کی خوشخبری عطا فرمائی تھی ابو بکر تم جنتی عمر تم جنتی عثمان تم جنتی علی تم جنتی اسی میں ابو عبیدہ بھی ہے ایک ہی نشست میں ایک ہی محفل میں ایک ہی انجمن میں شمس الدعا بدر الدجا خیر الرسل خیر البشر میں جنت کا مدعا سنایا تھا وہ دسو جن کو جنت کا مدعا ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام ابو عبیدہ ایک مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں سر کاٹ کے لے کے آیا کیا سر کس کا پڑوسی کا نہیں تھا رشتہ دار کا نہیں تھا اپنے باپ کا سر کس کا اپنے باپ کا سر مصطفیٰ نے فرمایا what is this یہ کیا ہے this is my father brain یہ میرے باپ کا دماغ ہے میرے باپ کا دماغ ہے کیوں کہ میں نے سمجھایا کہ آقا کی شان میں گستاخی مت کر رہا میرا باپ مانا نہیں میری محبت نے یہ گوارا کیا میرے عشق نے یہ گوارا کیا کہ جو زبان آقا کی شان میں گستاخی کرتی ہے وہ ابو عبیدہ کے سامنے چاہے باپ کی زبان ہو ماں کی زبان ہو پڑوسی کی زبان ہو رشتہ دار کی زبان ہو کسی دنیا دار کی زبان ہو جو بھی زبان آقا کی شان میں گستاخی کرے گی وہ زبان زندہ نہیں رہ سکتی ہے مسلمان اس لیے میں اپنے باپ کی سر کاٹ کے لے کے آ گیا اس کا مطلب یہ ہے میں کچھ اس وقت تفصیلی گفتگو نہیں کرنا چاہتا قاضی شیخ مولانا خورشید صاحب بھی ابھی گفتگو کریں گے باتیں تو بہت ہیں الحمدللہ کسی اور موقع پر تفصیلی گفتگو کی جائے گی لیکن 100 باتوں کی ایک بات کہ اللہ اکبر ادھر تو ہندوستان میں گستاخی کی گئی ہے آقا کی شان میں واقعہ نہیں بتا رہا ہوں صرف یہ بتا رہا ہوں عمر کی بارگاہ میں جب فیصلہ ہوا تھا مصطفیٰ کی بارگاہ سے تو لوٹ کے آئے تھے لیکن یہ کہا تھا سرکار اس آدمی نے سرکار کی شان میں زبان نہیں کھولی تھی سرکار کی شان میں کوئی غلط الفاظ نہیں بولے تھے صرف یہ عرض کیا تھا حضور آقا کی بارگاہ میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے تو حضرت عمر گئے اندر تلوار لے کر آ گئے تلوار کیا اس سرکار کے گستاخ کی گردن کو اڑا دیا دنیا نے کہا آقا زندہ تھے آقا کا انتظار نہیں کیا قرآن اتر رہا ہے قرآن کا انتظار نہیں کیا مصطفیٰ جان رحمت نے ایک اللہ کے بندے مصطفیٰ کے سچے غلام نے اس کی گردن کو اڑا دیا دنیا کہہ رہی تھی غلط کیا دنیا کہہ رہی تھی غلط کیا لیکن غلط رہی جو کام عمر نے مصطفیٰ کی شان میں کیا تھا دنیا نے غلط کہہ دیا اسی کے بارے میں اللہ نے قرآن کی آیت کو نازل فرما دیا کہ عمر نے جو کچھ کیا ہے عشق مصطفیٰ میں کیا ہے مصطفیٰ کی محبت میں کیا ہے یہ گستاخ رسول تھا اس نے جو بھی کام کیا ہے غلط رہی اللہ نے فرما دیا جو کام بھی تم محبت رسول میں کرو گے اللہ اس کو قبول فرمائے گا اس لیے اللہ اکبر کبیرہ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں ارے ہندوستان کے دانشور حضرت ہندوستان کے دانشور ایک دانشور یہ کہتا ہے اگر اس وقت عمر زندہ ہوتے اس وقت عمر زندہ ہوتے تو جس نے سرکار کی شان میں گستاخی کی ہے 2 منٹ نہیں لگتے اس کا سر قلم کرتے سبحان اللہ
इसलिए अल्लाहु अकबर, हम सबको हज़रात मोहतरम मुस्तफ़ा की मोहब्बत में जीना है, चाहे जान चली जाए, बाप चला जाए, रिश्तेदार चला जाए, लेकिन ईमान नहीं जाना चाहिए। कुरान कहता है मरते नहीं खुदा वाले, ये शान दुनिया में रखते हैं मुस्तफ़ा वाले। अगर जुल्म की घटाएं अपनी चलेगी तो जमीन चीर के निकल आएंगे करबला। अरे एक ऐलान है, ऐलान सुन ऐलान। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मलिकिल वहाब ला नज़ीर लहू वला नसीर लहू वला जवाद। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलाकिन रसूलल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ुव्वते इश्क़ से हर पस्त को बाला कर दे, क़ुव्वते इश्क़ से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। अदीदान मिल्लत इस्लामिया, ये आज आशिकाने नबी का ठाठे मारता हुआ मजमा ये बता रहा है हमें, जिस ग्राउंड में हम ठहरे हैं, कई संत से आने वाला रास्ता और ये ग्राउंड हमें उस तारीख की याद दहानी कर रहा है, उस वक्त की याद दहानी कर रहा है कि जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम और मक्का मुकर्रमा है। मक्का मुकर्रमा वो अज़ीम शहर है जिस शहर में अल्लाह का घर काबतुल्लाह मौजूद है। जब उसके फतह की बारी आई थी तो मुसलमानों का हुजूम, मुसलमानों का सैलाब ऐसे ही उबला था कि हर चार जानिब से जितने रास्ते से आने वाला जो कोई नजर आ रहा था तो हर एक